عاشق تھے، سچے نمازی عاشق تھے، سچے حاجی عاشق تھے، سچے خطیب عاشق تھے، سچے ادیب عاشق تھے، سچے شاعر عاشق تھے، بلکہ آدمی سچا شاعر بن بھی نہیں پاتا جب تک وہ عاشق نہ بنے، اس لیے کہ عشق ہی اس کو شاعری کرنے پر ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عارف رومی نے کہا عاشق بن تو سب کچھ بن جائے گا، اور آپ کو یہ بات بتا دوں اس امت میں سب سے بڑا عاشق اکبر اگر اللہ کے رسول کا کوئی ہے تو اسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ وہ صدیق اکبر بھی ہے، وہ عاشق اکبر بھی ہے، وہ غازی اکبر بھی ہے، وہ خطیب اکبر بھی ہے، وہ سید الخطبہ بھی ہے، اس لیے کہ امت کا سب سے پہلا خطیب کوئی ہے ان کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ سب سے پہلے جس نے فضائل رسالت ماب پر علی الاعلان تقریر کی ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے مار کھایا ہے حضور کے لیے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر جوانوں میں اللہ اللہ، اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر صدیق اکبر ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی کہوں جب بھی حضور کوئی گفتگو کرتے تھے سب سے پہلا نام اگر اکثر حضور کی زبان پر کسی کا آتا تو وہ نام بھی سیدنا صدیق اکبر کا نام تھا۔ صدیق اکبر ہے، امت کا سب سے بڑا خطیب، امت کا سب سے بڑا عاشق رسول، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، متقی نہیں بلکہ خدا جسے اتقا کے لقب سے یاد کرتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ لیکن بات ان کے عشق رسول کی، امت کا سب سے بڑا عاشق، سب سے بڑا عاشق رسول اس امت میں دنیا جسے صدیق اکبر کہتی ہے۔ لیکن بات جو ہے وہ یہ کہ عاشق کیا ہوتا ہے، عاشق کا مقام کیا ہوتا ہے، عاشق کیسا ہوتا ہے۔ تو مقال العرفاء میں امام لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سلطان العارفین سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کے رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ بات یہ ہے اس لیے کہ رونے والے تو دنیا کی محبت میں بھی روتے ہیں لیکن عاشق خون کے آنسو روتا ہے۔ شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو خون کے آنسو روتے ہوئے، خون کے آنسو کا آپ نے ذکر تو سنا لیکن خون کے آنسو روتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ عاشقوں کی صفت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عاشقوں کو شاید جو اس لیول کے عشاق تھے ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا یا کم دیکھا۔ اللہ اکبر۔ عاشق اچھا یہ بھی ہے جو خون کے آنسو رونے والے لوگ ہیں وہ مجمع عام میں تو نہیں روتے نا، پھر ان کے اپنے رونے کے مقامات بھی جدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مجمع سے کیا تعلق۔ جب یار کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو پھر آدمی دونوں عالم سے بیگانگی کا اظہار کرتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یار کی آشنائی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ویرانہ تلاش کرتا ہے، پھر وہ بیابان تلاش کرتا ہے، پھر وہ تنہائی تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو یار ساتھ ہوتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو یار محو گفتگو ہوتا ہے، جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو یار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اس کی قسمت میں فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی گھٹنوں کو ٹیک کر عالم تحجر میں خون کی آنسو رو رہے ہیں۔ کوئی مرید آتا ہے اور آنے کے بعد آپ کو خون کے آنسو دیکھ کر کہتا ہے مرشد آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، خون کے آنسو رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ عاشق کی پرواز دیکھیں، آپ کی توجہ چاہتا میں یہ بطور تمہید عرض کرتا ہوں، ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی اور سردی کا موسم بھی ہے، مجھے اس کا خیال بھی ہے، گجرات کی سرزمین ہے اس کا بھی خیال ہے۔
اور اس سے زیادہ خیال یہ کہ بروج کی سرزمین ہے. تو میں آپ کے سامنے بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے تمہید عرض کر کے تھوڑی سی بات عرض کر کے بات پوری کر دوں گا. توجہ ہے آپ کی. عاشق کی پرواز دیکھیں، عاشق کی پرواز جہاں کہیں کہیں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، عاشقوں کی پرواز اس کے آگے ہوتی ہے. ہاں یہاں فرشتوں سے مراد عام فرشتے، اس کا خیال کریں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 2 قدم میں عرش پہ گیا تھا. تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ 2 قدم میں جو عرش پہ جائے اس میں رونے کی وجہ؟ رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں عرش پر پہنچا، جب میں عرش سے میری ملاقات ہوئی، بطور مفہوم میں صرف سمجھانے کے لیے، عرش سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا عرش ایسے بے چین ہے جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا پیاس کی وجہ سے بے قرار ہوتا ہے. سلطان العارفین کی عکاسی پر ذرا توجہ کریں، کس انداز سے عرش کی بے چینی کو بیان فرمایا ہے، کس استعارے کے ساتھ آپ نے عرش کی بے قراری کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ اکبر. سلطان العارفین کہتے ہیں جب میں عرش پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عرش ایسے بے قرار اور بے چین ہے جیسے جنگل میں پیاس کی وجہ سے پیاسا بھیڑیا بے قرار ہوتا ہے. میں نے پوچھا کہ اے عرش تو کیوں بے چین ہے، تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، خدا کو تلاش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اس وقت کہا ارے ہمیں تو بتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا عرش پر جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ اکبر. ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جا رہا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اس کو اس کی جستجو میں ہوں، اس کی تلاش میں ہوں. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں جب میں نے کہا کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان نے استوا کیا، ہمیں عرش کا پتہ دیا جاتا ہے. تو اس وقت عرش میں ایک سرد آنکھ کھینچی اور سرد آنکھ کھینچنے کے بعد کہا کہ بایزید جب تم پوچھتے ہو تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور جب ہم پوچھتے ہیں تجھے کہاں تلاش کرے تو ہم سے کہا جاتا ہے بایزید جیسے عاشقوں کے دل میں ہمیں ڈھونڈ لو. جب بایزید جیسا عاشق اللہ اکبر جو ولی ہے اپنے وقت کا، سلطان الاولیاء ہے، سلطان العارفین ہے، تو عرش کو ان کے دل کا پتہ دیا جا رہا ہے. اگر ہمیں پانا چاہتے ہو تو بایزید کے دل کی طرف دیکھو. تو جب بایزید جیسے عاشق کے دل کا یہ عالم ہے تو وہ ابو بکر صدیق. عاشق کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ عرش کو کہا جا رہا ہے اگر ہمیں چاہتے ہو تو پھر بایزید جیسے عاشق کے دل کی طرف اللہ اکبر اس طرف رجوع کرنے کے لیے، اس طرف کے لیے پتہ دیا جا رہا ہے. جب بایزید کے دل کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر پھر کسی صحابی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اور جب صحابہ کے